عورت ہی بنانے والی ہے، عورت ہی مٹانے والی ہے، جس نقشے پر یہ چاہے نسلوں کو چلانے والی ہے۔ میری پیاری پاکستانی بیٹیوں، بے پردگی اور فحاشی کا کرونا وائرس ایک طوفانی صورت اختیار کر گیا جو ایمان، حیا، ایثار اور توکل کو اڑا لے جانے کی کوشش میں ہے۔ یہ طوفان آپ سی کئی معصوم اور بھولی بھالی نازک تتلیوں کے پر توڑ کر ان کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک کے چل دیتا ہے۔ آئیے میرے سنگ ذرا آنٹی ماروی سرما سے پوچھتے ہیں، پیاری آنٹی، لگتا ہے آپ کی کوئی بیٹی نہیں زینب کی ایج کی، آپ کو حقوق چاہیے تھے تو اسلام کی پرامن چھتری کے سائے تلے اپنی آواز کو بلند کرتی، نہ کہ مزید فحاشی کو معاشرہ میں عام کرنے کا سبب بنتی۔ لو میں بیٹھ گئی صحیح سے، اس جملے سے والدین کے ساتھ بغاوت کا اظہار آیا ہے۔ یہ پکچر آپ کی پسندیدہ سٹنگ کو شو کر رہی ہے، تو آپ حق رکھتی ہیں کہ آپ اور آپ سے اسلام بیزار آنٹیاں اسی طرح ٹاک شوز میں بھی آ کر بیٹھا کریں، لیکن آپ سڑک پہ نکل کر ہمیں فاطمی سٹنگ ختم کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بابا کو عورت کی سٹنگ گھر کے سب سے اندر والے کمرے میں پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسند سر آنکھوں پر۔ موم بتی مافیا، کاش یہ موم بتی جتنی لائٹ ہی اپنے دماغ میں جلائی ہوتی تو وہ صاحبی بالجنبی والی آیت آپ کو سمجھا دیتی کہ اسلام پہلو کے ساتھی کے حقوق لاگو کرتا ہے، پڑوسی کی خیر خواہی کا درس دیتا ہے، بلکہ غیر مسلم ذمہ کے حقوق کا داعی ہے۔ تو کیا ہم عورتیں اپنے شوہروں کا ایک سیٹ پھیلو جتنا بھی خیال نہ رکھیں؟ ہم نے تو جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے وہ راہ چلتے چلتے ایک دیوانی بڑھیا کے روکنے پر رک جائیں، اس کے قد کے مطابق جھکیں، پھر جب تک وہ بولتی رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے توجہ سے سنتے رہے، صحابہ کرام دیکھتے رہے۔ کافی دیر کے بعد وہ بڑھیا چل دی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہوئے۔ ایک اب نارمل بندے کی بات کو بھی اہمیت دینے والے نبی آج انہی کی امتی بی بی کو تلقین کی جا رہی ہے کہ اپنے سے ایک درجہ بلند ہستی کی آواز پر کان نہ دھریں اور ان کی انسلٹ کر کے ان کے ہاتھ میں پکڑائیں۔ ذرا یہ الفاظ تو پہچانیے، کس کے ہیں؟ رویدن یا انجشا لا تکسر القواریر، تم تو پتھر ہو، کلی بننا چاہتی ہو، سامان اٹھانا، کنڈکٹر بننا، دھوپ میں مزدوری کے لیے چھت پہ چڑھنا چاہتی ہو، اسی لیے تو پلے کارڈ اٹھائے ہیں کہ مجھے ٹائر بدلنا آتا ہے۔ تھینکس اللہ that he has given us a great prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے لفظ مرر استعمال فرمایا۔ ہمارے رہبر نے صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ ایک کتے کو پانی پلانے پر ایک بدکار کی بخشش ہو گئی، تو ہمارے لیے پسینہ بہانے والے مرد، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہیں یا بھائی، شوہر اور بیٹے کی صورت میں، تو ان کو موزہ پکڑانا، کھانا گرم کر کے دینا، بلکہ ان کے ہاتھ دبانا، پاؤں اور سر میں تیل مالش کرنا، ان کو لباس اور عطر تھمانا ہمارے لیے باعث بخشش نہیں ہو سکتا؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ میری باجیو، گاڈ پر ایمان نہیں تو ڈو گڈ ہیو گڈ پر بھی ایمان نہیں، اس پر تو دہریے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آ جاؤ باوفا خواتین میں شامل ہو جاؤ، ورنہ آخرت میں کہنا پڑے گا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما۔ اے ہمارے معزز حکمرانوں عدلیہ، ان ذہنی مریض برہنگی کی دائی کرونا وائرس آنٹیوں کو ملک بدر کر دیا جائے تاکہ یہ یورپ کے پارکوں کی آزادانہ تتلیاں بنتی پھریں، کیونکہ یہ اپنی زبان سے اعتراف کر رہی ہیں کہ میں آوارہ، میں بد چلن۔ ان پر رحم کھائیں اور وہاں بھیجیں جہاں یہ خوش رہ سکیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر جھانکنے پر آنکھ پھوڑ دینے کا حکم دے اور دیت و قصاص سے بھی بری قرار دے، آئیے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے والوں کی کوششوں کے خلاف آئین پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے ضروری اقدام اٹھائیں۔ آرٹیکل 37G کے تحت جسم فروشی، فحش پلے کارڈز دکھانا ممنوع ہے۔ تعزیرات پاکستان کا سیکشن 294 میں عوامی مقامات پر فحش حرکات، فحش اور جنسی نوعیت کے نعرے، الفاظ، پلے کارڈ وغیرہ جو دوسروں کو تکلیف پہنچائیں جرم ہے اور سزا 3 ماہ تک قید اور جرمانہ دونوں ہیں۔
آئین کے آرٹیکل 35 کے تحت ریاست فیملی، گھر، ماں باپ اور بچے کا تحفظ کرے گی، اس نظام کو توڑنے نہیں دے گی۔ آخر میں مسلم امہ سے گزارش ہے کہ ان کرونیوں کا اپنی اپنی جگہ سدباب کریں۔ جس بہن کے دل میں ذرا بھی خیر کی رمق موجود ہے اور وہ پاکستانی سڑکوں پر یورپی سین نہیں دیکھ سکتی، وہ خود کو حجاب دے کر ان بےہودگیوں کو عملاً تھپڑ رسید کرے، کیونکہ مسلم عورت پھول ہے اور اس کے لیے باڑ کا کام حجاب اور محرم مرد کریں گے۔ اور اللہ سے دعا کرنا نہ بھولیے گا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ سامعین کرام، ہم اس بے لباس وائرس کا سدباب کس کس طریقہ سے کر سکتے ہیں؟ اپنی آراء نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ جزاکم اللہ خیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔